الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اس سے پہلے کی آیتوں میں کفار و مشرکین کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں جو باتیں ہو رہی تھی اس کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ لوگ چاہتے یہ تھے کہ اگر اللہ کو کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو مکہ اور طائف کے کسی دو بڑے انسان کو اللہ نبی بنا دیتا. اللہ نے محمد ابن عبداللہ کو جو مالی اعتبار سے تنگ دست اور ساتھ ساتھ یتیم و نادار بھی تھے، انہی کو نبی بنائے جانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ مقصد تھا انکار کرنا. یعنی اللہ یہ کام ایسا کبھی نہیں کر سکتا کہ کسی غریب آدمی کو اللہ نبی و رسول بنا دے. در حقیقت یہ بول کر کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے. آپ نے اگر نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی نہیں بنایا ہے، کیونکہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے دولت عطا کرتا ہے، اسے شہرت عطا کرتا ہے، اسے مالداری عطا کرتا ہے. تو اللہ نے اگر نبوت و رسالت کو اونچا مقام رکھا ہے تو یہ پھر اللہ اسی کو دے سکتا تھا جو دنیاوی اعتبار سے مال و متاع اور مال و دولت والا ہو. قرآن مجید نے اس کا جواب بڑے اچھے انداز میں دیا ہے. کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ دنیاوی زندگی میں معیشت، روزی روٹی، خوشحالی و بدحالی، ان ساری چیزوں کی تقسیم تو ہمارے ذمے میں. ہم نے ہی بعض کو امیر و کبیر بنایا ہے اور بعض کو مفلس و فقیر بنایا ہے، اور اس میں بھی ہماری حکمت ہے. اگر سب لوگوں کو امیر بنا دیتے تو سارے لوگ حیران و پریشان رہتے، کوئی کسی کی بات سنتا نہیں، سب کو اپنا کام خود ہی کرنا پڑتا. اور اگر سارے لوگ غریب ہوں تب بھی سب لوگ حیران و پریشان رہیں گے، غربت کا مارا بیچارہ دقت و پریشانی سے دوچار رہے گا. تو اللہ نے نظام زندگی کو بہترین انداز میں چلانے کے لیے ہر ایک اعتبار سے تفاوت اور فرق رکھا ہے. کسی کو امیر بنایا ہے تو کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدصورت بنایا ہے، کسی کو صحت مند بنایا ہے تو کسی کو بیمار بنایا ہے.
کسی کو کاروباری بنایا ہے تو کسی کو خریدار بھی بنایا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ کی جانب سے نظام کائنات کو چلانے کے لیے ایک بہترین اسلوب ہے۔ کہاں نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں کوئی انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جس کو اللہ نبی بناتا ہے اس کی بھی سوچ سے باہر ہے کہ مجھ کو اللہ نبی بنائے گا، یہ نبی بھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جاتے ہیں اور نبوت مل جاتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ نبوت و رسالت تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عام نعمتوں سے متعلق بھی یہ بات یاد رکھو کہ چھوٹی بڑی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب ہمارے اختیار میں۔ کوئی انسان خود سے مالدار نہیں بن سکتا، اور کوئی انسان کسی کی بنیاد پہ غریب نہیں بن سکتا۔ کوئی انسان اپنے آپ کو صحت مند بنا کے رکھنا چاہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کسی کو نظروں سے گرا کر بالکل نیچا کر دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کو بلندی عطا کر دینا یہ اللہ ہی کا کام ہے، کسی کو ذلت و خواری کے ساتھ تحت الثری میں پہنچا دینا یہ بھی اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ یعنی عقیدے کی مضبوطی کا خاص خیال کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ انسان اپنے آپ کو مجبور محض سمجھے۔ اگر ہمیں اللہ نے توفیق دی عبادت کے لیے اور ہم مسجد آ گئے، اس میں ہمارا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا اور گھر کے کام کاج سے فارغ کر کے مسجد پہنچا کر اللہ کی بندگی کروا دیا۔ اب اگر کوئی انسان مسجد نہیں آتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ ہم اللہ کے گھر سے دور ہیں، بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اسے محروم کر دیا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی چھین لیا ہے۔ کیا فرمایا کہ ہم نے معاشی زندگی گزارنے کے لیے انسان کی معیشت کو، اقتصادیات کو، انسان کے مالیات کو سماج اور سوسائٹی میں کچھ اس طرح کی بنیاد رکھے ہیں۔ کچھ لوگ اونچے ہیں تو کچھ لوگ نیچے ہیں، کچھ امیر ہیں تو کچھ غریب ہیں۔ اگر سب امیر ہو جاتے تب بھی سب پریشان، کوئی کسی کی بات سنتا نہیں۔ ہم مالدار ہیں، تم مالدار ہو، اپنا کام تم کرو، اپنا کام ہم کرتے ہیں۔ سارے لوگ غریب ہو جاتے ہیں تو غربت و افلاس کی بنیاد پر بھی ان کے ساتھ پریشانی لگی رہتی۔ مال آئے گا کہاں سے کہ اس کا تعاون ہو سکے؟ اس لیے اللہ نے نظام کائنات کو چلانے کے لیے لوگوں کے درمیان تفاوت اور فرق رکھا ہے۔ کسی کو اونچا بنایا، کسی کو نیچا بنایا، تاکہ امیر انسان کچھ آرام کرے اور اپنا پیسہ خرچ کر کے غریب سے خود خدمت لے لے، غریب آدمی کچھ کام کاج کرے اور امیر سے پیسہ وصول کر کے اپنی زندگی گزار لے۔ یہ اللہ نے نظام بنا، کہا کہ ہم نے ہی اس کام کو کیا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ علاوہ دی آپ کے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، جسے یہ جمع کرتے ہیں اس رحمت سے مراد مال دولت بھی ہے، اور اس رحمت سے مراد زندگی گزارنے کے لیے اسباب و وسائل کی فراہمی بھی ہے۔ اور سب سے بڑی رحمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ کسی انسان کو نبوت و رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا عطا کر دیتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اس رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو یہ رحمت خدا بندی ہے کہ محمد ابن عبداللہ کو جو مالی اعتبار سے بڑے کمزور تھے، اللہ نے انہیں چنا اور نبی اور رسول بنا دیا۔ اب اس پر کوئی انسان اعتراض کرتا ہے یہ نبی کیسے ہو گیا؟ یہ در حقیقت اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہے۔
ویسے ایک بات یاد رکھیے، دینی اعتبار سے جو شرف و فضیلت ملتی ہے اکثر و بیشتر اس میں غریبوں ہی کا حصہ رہتا ہے۔ امام ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، یہ سارے افراد اکثر غریب ہوتے ہیں۔ گویا مالداری کے اعتبار سے سرمایہ داری کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے مالداروں کو چنا ہے، تو دینی اعتبار سے سربلندی اور سرفرازی کے لیے اللہ نے غریبوں کو چنا ہے۔ کچھ لوگوں کو مال کے ذریعے سے اونچا کیا ہے اور کچھ لوگوں کو غربت کے باوجود دینداری کی بنیاد پہ اونچا مقام عطا کیا۔ اب دیکھیے گا، انبیاء و مرسلین میں ایک دو نبی ایسے ہیں جو بادشاہ بنے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ باقی سارے نبیوں کے حالات کا جائزہ لیں گے تو اپنے قوم میں سب سے غریب انسان مانے جاتے تھے۔ خود اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ ماں کی شفقت سے محروم یتیم تھے، چچا کی کفالت میں پلنے والا ایک ہونہار بچہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چنا۔ مکہ کے امیروں کو اور طائف کے سرداروں کو اللہ نبی و رسول بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان کے بالمقابل محمد ابن عبداللہ کو نبی بنایا، جو در حقیقت مالی اعتبار سے بڑا کمزور تھے، اور اس چیز کو آپ نے برقرار بھی رکھا ہے۔ نبی بنائے گئے، ہر مال سے متعلق بات آتی رہی، وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ خُمُسُهُ، مال کا 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے، مال غنیمت میں سے کچھ حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے، دفینہ اور خزانہ کہیں نکلتا ہے اس میں سے 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اس سارا معاملہ ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ویسی ہی گزاری۔ آپ کو تعجب ہوگا، آج علماء حضرات زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں زکوٰۃ نہیں دیا ہے۔ اب کہیے گا زکوٰۃ کیوں نہیں دیا بھائی؟ مال رہے گا تب نہ زکوٰۃ دیں گے، ان کے پاس تو مال ہی نہیں تھا۔ کبھی مال ان کے پاس آیا؟ ایک بار آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، آپ نماز پڑھائے اور نماز پڑھانے کے بعد فوراً ان کے گھر چلے گئے۔ ایسا لگا کہ کوئی بہت ضروری کام پڑ گیا، باقی بہت ضروری کام تھا۔ وہاں گئے، کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، لایا کہ یہ غریبوں کا حق تھا، میرے یہاں پڑا ہوا تھا، فوراً اس کو تقسیم کر دیا۔ تو آپ نے زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی ہے، کیوں نہیں دی ہے؟ آپ کے پاس مال ہی نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا کہ تمام نبیوں کا سردار آپ کو بنا دیا۔ تو اگر کوئی انسان یہ سرداری چھیننا چاہتا ہے وہ چھین لے، ظاہر سی بات ہے۔ مال کی بنیاد پر نبوت و رسالت حاصل نہیں کی جا سکتی، دعا کی بنیاد پر نبوت و رسالت حاصل نہیں کی جا سکتی، گریوداری کر کے رو دو کر نبوت و رسالت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی اس رحمت خاص کے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ آج بھی اگر کسی انسان کو اپنی مالداری کی بنیاد پہ بڑا ناز ہے تو انہیں ان علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جن کے پاس اگرچہ مال نہیں ہے لیکن علم ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا اور نائب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ پھر انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کی قدر کتنی ہونی چاہیے اور اس کی تعظیم کیسی چاہیے۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاص کے لیے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اگر یہ اندیشہ نہیں لگا رہتا، اگر یہ اندیشہ نہیں رہتا کہ سارے لوگ ایک ہی راستے پہ چل پڑتے تو ہم ضرور بالضرور
رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے انسانوں کے گھروں کو، کہ گھر کے چھتوں کو اور ان کی سیڑھیوں کو جس پر وہ چڑھتے ہیں ہم چاندی کے بنا دیتے ہیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو اور ان کے تختوں اور پلنگ کو بھی ہم چاندی کے بنا دیتے، جس پر آرام سے ٹیک لگا کے انسان بیٹھتا اور سوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے مالداروں کو مال سے نوازا ہے، دینداروں کو دین سے نوازا ہے۔ انسانیت کی پھر دو شکل بدلائی گئی، کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور کچھ لوگ کافر ہوئے۔ مسلمانوں سے متعلق کہا گیا الدنیا سجن للمؤمن سجن للمؤمن وجنت للکافر، دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور دنیا کافروں کے لیے جنت ہے۔ مراد جنت میں جس طرح آسائش کے، آرام کے سارے سامان مہیا ہے، اس طرح دنیاوی زندگی میں کفار و مشرکین کے لیے فراغت کے، فارغ البالی کے، خوشحالی کے سارے اسباب و وسائل مہیا ہیں۔ ان کے بالمقابل مسلمانوں کے حالات دیگر گوں ہیں، وہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، حیران و پریشان ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کافروں سے خوش ہے اور مسلمانوں سے ناراض ہے۔ کسی کا مالدار ہو جانا اللہ کے خوش ہونے کی علامت نہیں ہے، اور کسی کا غریب و نادار ہو جانا اللہ کے ناراض ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر ہم سارے کافروں کو اتنا دولت سے نواز دیتے کہ ان کا گھر بھی چاندی کا ہو جاتا، ان کی سیڑھی بھی چاندی کی ہو جاتی، ان کی چھت بھی چاندی کی ہو جاتی، اور چاندی ہی کیا وزخرفا اور سونے کے ہو جاتے، ہم کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ جو مسلمان ہیں ان کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے، ایک طرف تو اتنا دیا گیا کہ اس کا سب کچھ سونے چاندی کے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ دین و ایمان کو چھوڑ کر انہی کے دھرے پہ چلے جائیں، انہی کے نقش قدم کو اپنا لیں، انہی کے طریقہ کار کو تسلیم کر لیں۔ یہ خطرہ لگا ہوا ہے، اس خطرے کی بنیاد پر ہم نے سارے کافروں کے گھروں کو سونے چاندی کا نہیں بنا دیا۔ عام مسلمانوں کے بالمقابل زیادہ مال ضرور دیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سونا چاندی کے بنا سکتے تھے، کیوں نہیں بنایا؟ ان یکون الناس امۃ واحدہ، کہ سب لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جاتے ہیں، یعنی ہم بھی کافر ہو جائیں ہم کو بھی اللہ مال دے دے۔ دیکھ لیجئے جو لوگ مال کے چکر میں آگے بڑھتے ہیں وہ دین و ایمان کا سودا کر ہی لیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا کی چیزوں کی مکھی کے پر کے برابر بھی قدر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک بھی نصیب نہیں کراتا، چونکہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی ملنے والی ہے، وہاں کی زندگی کی سرخ روئی انسان کو نصیب ہونا ہے، تو اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور بڑا مجاہدہ کرنا ہوگا، بڑی عبادتیں اور ریاضتیں کرنا پڑیں گے۔ تو آخرت کے بالمقابل دنیا تو بالکل چند روزہ ہے، دنیا میں جتنا بھی مل جائے، کوئی آب حیات پی کے تو نہیں آیا، وہ مرے گا ہی نہیں، اس کی زمین و جائیداد ختم نہیں ہوگی، اس کی سرمایہ اور دولت میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی، ایسا تو نہیں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، آج وہ مالدار ہے کل وہ مالدار بنے گا، وہ غریب ہو جاتا ہے یا امیر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا دیکھا گیا
کہ جو انسان اپنا آپ کو بہت مالدار سمجھ رہا ہوتا تھا، اس کے یہاں نوکر چاکر کام کرنے والے لگے ہوتے تھے، کبھی ایسا ہوا نوکر تو پھر مالدار بن گیا اور جو مالدار انسان تھا مفلس و قلاش بن گیا۔ یہ تو اللہ کا اپنا نظام ہے۔ کیا کہا؟ اگر یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ لوگ مال کو دیکھنے کے نتیجے میں سب کفر کا راستہ اپنا لیتے تو ہم سارے کافروں کو ان کے گھروں کو سونے چاندی سے بنوا دیتے۔ سونے چاندی سے، ہیرے جواہرات سے، مال دولت سے گھروں کا سجا لینا یہ خوبی اور اچھائی کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، جن کے پاس مال ہے الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مال کی قدر کرتے ہیں اور اسے جائز چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی قربت کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، ورنہ بہت سے امیر ایسے ہیں جو غریبوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہیں۔ خود ایک بھائی امیر ہے، اس کا سگا بھائی غریب ہے، امیر بھائی چاہتا ہے وہ ہمارا دست نگر بنا رہے، وہ ہماری غلامی میں لگا رہے، ہمارے ہر حکم کو مانے، حالانکہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے، دوسروں کے بارے میں کیا سوچتا ہو۔ یہ الگ سی بات ہے۔ کچھ ایسے بھی کم ظرف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بھائیوں کو اپنے سے قریب کرنے کے بجائے غیروں کو اپنے سے قریب کرتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ تلوے چاٹتے ہیں، تملق پسندی کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں اور واہ واہی کرتے ہیں، سامنے خوب تعریف کر کے ان کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ بھائیوں سے اور بہنوں سے اور دیگر رشتہ داروں سے تو نہیں ہوگا، تو چونکہ وہاں چور گھسا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اپنے بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو دور رکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو قریب کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان مخلص واقع نہیں ہو رہا ہے، اخلاص کی بنیاد پر یہ کام نہیں کرتا، بلکہ تملق پسندی اس کا شیوا بنا ہوا۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ خوشامدی لوگ ہمارے پاس رہیں اور خوب ہماری خوشامد کرے، واہ واہی کرے، ہماری تعریف کرے۔ اب دیکھ لیجیے گا، جہاں ضرورت ہے وہ انسان ایک پیسہ خرچ نہیں کرتا ہے۔ دین کے نام پر مطالبہ کیجئے، گزارش کیجئے، درخواست کیجئے، اس کا جیب تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں نمائش ہوتی ہے، جہاں دکھاوا ہوتا ہے، جہاں تعریف ہوتی ہے، آرام سے اس کے جیب سے پیسے نکلتے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہوتی، بڑا خرچیلا انسان ہے، بڑا سخی اور داتا انسان ہے، بڑا فیاض ہے، بہت خرچ کرتا ہے، غریبوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، بس اسی تعریف کے لیے انسان کر دیتا ہے۔ پھر اسی آدمی کا دوسرا روپ دیکھیے، تنہائی میں اس سے کچھ مانگ لیجئے، بھائی میری ضرورت ہے، کام کرنا نہیں آتا تم کو، اللہ نے اتنی صحت دی ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہو، فوراً تیور اس کا بدل جاتا ہے۔ اسی جگہ دوسرا انسان اس کی تعریف کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، ارے آپ ہی تو ہیں، آپ کے سارے میری زندگی گزر رہی ہے، ہاں کیا چاہیے؟ سب کچھ حاضر ہے۔ یہ مزاج ہے لوگوں کا۔ تو کہا اللہ نے اگر یہ اندیشہ اور خطرہ نہیں ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی دھرے پر چلے جاتے، لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمَانِ، تو ہم ان کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کافر ہیں، کیا کرتے؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کے چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے ہیں، وَمَعَارِجَ، اور چھت پہ چڑھنے کے لیے جو سیڑھی ہوتی ہے ہم اس کو بھی چاندی کا بنا دیتے ہیں، عَلَيْهِ يَظْهَرُونَ، اس پر لوگ چڑھتے ہیں، اور اسی پر بس نہیں ہے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، ان کے گھروں کے جو دروازے ہیں ہم دروازوں کو بھی چاندی کے بنا دیتے ہیں، وَسُرُرًا، اور وہ تخت جس پہ انسان سوتا آرام کرتا ہے ہم اسے بھی چاندی کے بنا دیتے ہیں، عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اس پہ لوگ ٹیک لگاتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کہا وَزُخْرُفًا، چاندی تو چاندی، اس سے زیادہ قیمتی چیز سونا، ہم سونے کا گھر بنا دیں، سونے کا بیڈ بنا دیں، سونے کا چھت بنا دیں، سونے کی سیڑھی بنا دیں، سونے کی کرسی بنا دیں، اور حد تو یہ ہے کہ انسان سونے کا باتھ روم بنا دیں۔ جا کے دیکھ لیجیے آپ، یہ مسلم ملکوں کا بھی حال ہے،
سونے کا باتھ روم ہے، سونے کا ٹوائلٹ ہے، وہاں انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اسی سے کہہ دیجئے کہ کچھ دوسری جگہ پر صرفہ خرچہ ہے، کچھ نہیں، کیونکہ وہ دنیاوی زندگی پر ریجھا ہوا ہے، فریفتہ ہے، اسی میں پھولا ہوا ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کے سب دنیاوی زندگی کے فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں۔ انسان شہرت طلبی کرتا ہے، انسان مشہور ہونا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں پیٹ میں کھور نہیں سینگ میں تیل، نام سنا ہے؟ بہت سے لوگوں کے پیٹ میں دانہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر سے سر میں تیل ضرور رہتا اور کپڑے اس کے اسکریج نہیں ٹوٹتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کے سامنے ہماری ایک پوزیشن بن کے رہے۔ حال ان کا کیا ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت ہی میں انسان کھویا ہوا ہے، جبکہ دنیاوی زندگی کے یہ فائدہ اٹھانے کے سامان ہیں۔ ایک انسان بہترین قسم کے محلات بناتا ہے، عمدہ قسم کا بیڈ لگاتا ہے، ریشمی چادر اس پر بچھاتا ہے اور مختلف قسم کی آسائش کے سامان استعمال کر لیتا ہے، پھر بھی اسے دوا کھائے بغیر نیند نہیں آتی ہے۔ ایک انسان دن رات رکشہ ٹھیلا کھینچتا ہے، سونے کی باری آتی ہے، اینٹ کو اپنا سرہانہ بناتا ہے، نالی کے کنارے آرام سے سو جاتا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، ایک انسان اگر شیش محل بناتا ہے، اس کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، اگر کسی نے معمولی سا پتھر ہمارے دیوار پر پھینک دیا، یہ ہمارا شیش محل تو چکنا چور ہو جائے گا۔ وہ حق بولنے کے باوجود، حق بولنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود حق بول نہیں سکتا ہے۔ باہر میں بھاگ سکتا ہے، ہانک سکتا ہے، لیکن جہاں رہتا ہے ایک لفظ نہیں بول سکتا۔ وہ ڈھوم قسم کے لوگ ہو کہ چمار قسم کے لوگ ہو یا نیچی ذات قسم کے لوگ ہو، اس کے ساتھ بھی انسان خوش دلی سے پیش آتا ہے۔ کیوں؟ اس کا ماتھا گڑبڑایا تو اچانک پتھر پھینک دے گا، ہمارا شیش محل چکنا چور ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ ڈر لگا ہوگا آپ کا۔ دنیاوی زندگی کا حال تو یہ ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کے سب دنیاوی زندگی کے فائدہ اٹھانے کی چیزیں۔ 50 سال 100 سال، اس سے زیادہ کون زندہ رہتا ہے؟ موج و مستی کر لو، پھر اس کے بعد مرنا تو ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک متقی و پرہیزگار لوگوں ہی کے لیے ہے۔ دنیا میں اگر ہم نے پرہیزگاری اختیار نہیں کی ہے تو آخرت کی سرخروئی تو نہیں ملے گی۔ دنیا میں عبادت و بندگی نہیں بجا لائی ہے تو آخرت کی کامیابی نہیں ملے گی۔ وہاں کی کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا کو دنیا سمجھ کر استعمال کیجئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے دنیا بقدر دنیا، یعنی جتنی زندگی میں آپ کی ضرورت اسے لیجئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی رکھیے۔ اگر کوئی انسان دنیا ہی میں فریفتہ ہے، اسی پہ پھولا ہوا ہے، اسی پر ریجھا ہوا ہے، اسی میں گم ہو کے رہ گیا ہے، تو ہمہ وقت وہ اسی چیز کی فراق اور طاق میں رہتا ہے کہ کیسے ایک گاڑی سے 2 گاڑی بنائے، ایک بلڈنگ سے 2 بلڈنگ بنائے، ایک کارخانہ سے 2 کارخانہ بنائے، کس طرح ہم ترقی کے منازل کو طے کر جائیں۔ اس میں اس کے فریضے چھوٹتے ہیں، عبادتیں چھوٹتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، بیوی بچوں سے ملنے کا بھی ٹائم نہیں رہتا ہے۔ اسے ہے اپنا میں کس کے لیے کماتے ہیں؟ آپ کو خوشی نہیں ہے، آپ کمائے جا رہے ہیں، بچے کو اس سے فائدہ نہیں ہے، بیوی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ جو سکون انسان کو انسان کے ذریعے سے ملتا ہے وہ مال و دولت سے نہیں ملتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اپنے ایک انداز میں خاص طور سے بیان کیا
کہ اللہ کی جانب سے لوگوں کے حالات میں جو فرق رکھا گیا ہے وہ زندگی کی گاڑی کو بہترین انداز میں رواں دواں رکھنے کے لیے بنایا گیا، یعنی امیر بھی ہیں تو غریب بھی ہے۔ امیروں سے کہا گیا اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اس کی شکر گزاری کرو، اپنے سے کمتر کو کبھی کمتر مت سمجھو، چونکہ انہی غریبوں کا دین ہے کہ آپ امیر ہیں۔ آج کے موجودہ دور میں جتنے امیر بنے ہوئے، اللہ ماشاءاللہ میں کہتا ہوں، جتنے بنے ہوئے ہیں وہ غریبوں کا خون چوس کے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے یہاں ورکر کام کرنے والے ہیں، کام کرتے ہیں، عید تک کا خرچہ ان کو نہیں ملتا ہے، رمضان میں بھی اس کی تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ایک انسان آپ کا گھر بناتا ہے، دھوپ کی تمازت کو جھیلتا ہے، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر آپ کا مکان تیار کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا جس مکان میں آرام و سکون کے ساتھ آپ رہتے ہیں اس میں امیروں کا عمل دخل نہیں ہے، امیروں کا مال لگا ہے، محنت و مشقت غریبوں نے کی ہے۔ وہ مزدور مزدوری کرتا ہے، وہ پانی میں ہو کہ سردی میں ہو کہ گرمی میں ہو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گرمی کی تپش سے بےتاب بے ہوش ہو کے انسان گر بھی آتا ہے، لیکن پھر بھی احساس نہیں ہوتا، جاؤ پانی پیو، سر دھو لو، پھر کام میں لگ جاؤ۔ یہ مزاج امیروں کا ہوتا ہے۔ کبھی آپ دیکھے ہوں گے، دیکھتے ہی ہیں، گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی سہولیات فراہم ہو گئی، آپ کو کہیں کا کھانا کھانا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے آپ نے آرڈر کر دیا، کھانا لے کے بیچارہ آپ کے پاس پہنچتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا جو آپ کے گھر تک کھانا پہنچاتا ہے وہ آپ کا خادم بنا؟ کبھی آپ نے سوچا وہ بیچارہ کھایا کہ نہیں کھایا؟ وہ ڈیوٹی پورا کرنے اور اپنے بیوی بچوں کی پرورش کے لیے مال کی ایک متعین مقدار حاصل کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو برگر پہنچاتا ہے، آپ کو دوسری چیزیں کھانے کی پہنچاتا ہے اور اسے کھانا نصیب نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ علاوہ ازیں جتنی بھی سہولیات کے سامان ہیں، آپ اے سی میں رہتے ہیں، اے سی لگانے والا اکثر و بیشتر گرمی میں رہتا ہے۔ آپ سواری پہ سوار ہوتے ہیں، رکشہ ٹھیلا آدمی کھینچ رہا ہوتا ہے، ڈرائیور آپ کی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، وہ کتنی دقت و پریشانی میں، آپ تو آرام کر رہے ہیں۔ کہا آپ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے، ذرا اس کا خیال رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی جانب سے پوری چیزوں کی سوال کر دیا گیا پھر کہیں کا نہیں رہ سکو۔ تو اللہ نے جو نظام بنایا امیر و غریب کا، امیروں سے کہا گیا اپنی عمارت پر گھمنڈ مت کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو اور جو تمہارے ارد گرد رہتے ہیں اس کا خاص خیال کرو۔ غریبوں سے کہا گیا تمہیں اگر کسی خدمت میں رکھا گیا، کام کاج میں رکھا گیا تو تم بھی حق ادا کرو، اس میں ڈنڈی مت مارو کہ کمپنی یہاں پر موجود ہے تو اچھے سے کام کریں گے، صاحب یہاں موجود نہیں تو منمانی کریں گے۔ تم کو بھی اس کا خیال کرنا ہوگا۔ تو امیر و غریب کے نظام کو برقرار رکھتے ہوئے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو سہولت پہنچا دیا۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ہم نے انسانی معیشت کو اس طرح تقسیم کیا ہے کہ کسی کو امیر بنایا اور کسی کو غریب بنایا۔ یہ بات کب چل رہی تھی؟ جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اللہ نے کیوں نہیں ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے انسان کو نبی بنا دیا ہے؟ تو اللہ نے کہا نبی بنانا تو بہت بڑی بات ہے، وہ انسان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ عام طور سے جو انسان کو انسانی اعتبار سے بڑا بناتے ہیں وہ ہم ہی بناتے ہیں۔ تمہارے درمیان معیشت روزی کو تقسیم تو ہم ہی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے بڑا پڑھا لکھا ہے، وہ زیرو وٹا سناٹا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں بالکل ان پڑھ انگوٹھا چھاپ ہے اور بڑے بڑے آئی پی ایس اس کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، علم لیاقت و صلاحیت ہے، آپ نوکر ہیں اس غریب آدمی کا جسے اللہ نے تجارت سے نواز دیا، انگوٹھا چھاپ تاجر، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے کہاں پر سائن کریں،
اور نہیں تو بس کم سے کم تھم لگا دیں. اس کے پیچھے ہزاروں لوگ اس کے یہاں کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ دینے پر آئے تو کہتے ہیں اللہ مہربان تو گدھا پہلوان. جس کو چاہے گا اللہ نواز دیتا ہے. جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور اللہ ہی کی بارگاہ میں گری وزاری کرنی چاہیے. فرمایا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. دنیا تو دنیا داروں کے لیے ہے لیکن آخرت کی کامیابی تو اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگارانہ زندگی گزاریے, متقی و پرہیزگار بنیے. ہر چیز میں پرہیز اچھی چیز ہے. بیمار پڑتا ہے فلاں فلاں کھانا مت کھانا, پرہیز کرتا ہے. ڈاکٹر نے مشورہ دیا شوگر ہو گیا اب یہ سامان مت کھائیے. ڈاکٹر کی بات پہ اتنا یقین ہے کہ بالکل ایسے ہی مان لیا جیسے ماننا چاہیے, کہہ دیا مان لیا. لیکن اللہ اس کے رسول کی بات پر ہمارا اعتقاد نہیں ہے. یہ الگ سی بات ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں فلاں فلاں چیز سے ہمارا آپ کا نقصان ہوگا, ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن بچنے کی کوشش نہیں کرتے. کیوں کہ ہماری زندگی ہماری نگاہ میں دنیاوی زندگی سب کچھ ہے اور آخرت کو ہم فراموش کرے بیٹھے ہیں, بھولے ہوئے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ کسی کی مالداری پر حسد نہ کرنا, کسی کی غربت پر تمسخر اور مذاق نہ اڑانا. یہ اللہ نے نظام کو رکھا ہے. امیروں کی امیری کی بنیاد پر امتحان ہوگا اور غریبوں کی غریبی کی بنیاد پر حساب ہوگا. اس لیے ہمیں دنیا آخرت دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے بقدر ضرورت دنیا سے دل لگانا چاہیے اور آخرت کی سرخروئی کے لیے محنت و مجاہدہ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین.